ناظرین، ایران سے کھل کر بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو قبضہ ہے یہ کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو سہولت کاری ہو رہی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ ریزسٹنس کا ایک نیا فیز دیکھیں گے یہ ایران سے کھل کر۔ اور جس اسلامی ملک کی جانب سے یہ ساری کنٹریبیوشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایران نے واضح اور بڑا ہارش رسپانس ہے وہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اب امریکہ کے اندر بھی ایکسپرٹس یہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ لیبنان میں شکست ہوئی، اسرائیل کو غزہ میں شکست ہوئی، اور اوورآل اگر ہم پچھلے 15 مہینوں میں دیکھیں تو امریکہ کو اور اسرائیل دونوں کو مل کر بہت بڑی پسپائی ریجن میں ہوئی ہے۔ آپ یمن سے شروع کریں، ان کا ایک ایک جو جنگ انہوں نے جس ملک اور جس گروپ کے خلاف لانچ کی اس میں امریکہ اور اسرائیل کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ دونوں کی پسپائی ہوئی ہے اور دونوں کا امیج سافٹ پاور بھی تباہ ہوئی ہے۔ تو اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو سیریا۔ لیکن آج امریکہ کے ایکسپرٹس بھی یہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ وقتی گین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ مومنٹ کا ہے، اس کے بعد تمام چیزیں جب وہ جھڑنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ امریکہ سے آنے والی اسپیشل رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی فتح جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ سب الٹا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی، کیونکہ اس کا کوئی ایسی روٹس نہیں ہے، کوئی سالڈ کوئی وکٹری نہیں ہے جو یہاں پر، بھئی آگے مزاحمت ہی نہیں ہے، ایک سہولت کاری کے تحت اسرائیل کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کی کوئی ایسی روٹس نہیں ہے اور نہ لوگ اس کو کسی طور پر ماننے والے ہیں۔ اور جیسا کہ ٹرمپ نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ امریکہ کو دور رہنا چاہیے شام سے، لیکن بہرحال امریکہ دور نہیں رہا۔ دوسری طرف ناظرین، جارڈن، وہاں پر اس وقت شدید کنسرن پایا جا رہا ہے۔ جارڈن جو ہے نا، ایک طرف تو خفیہ ٹاکس کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن دوسری طرف جارڈن میں کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ گریٹر اسرائیل ہے، بالفرض اسرائیل تو اپنے حساب سے اسی طرح ہی بڑھ رہا ہے نا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، اور ابھی سیٹلرز نے پھر جا کر وہاں ریچولز پرفارم کیے ہیں نئی سیرین ٹیریٹری میں، اور جارڈن کے بارڈر کے ساتھ ساتھ اسرائیل بڑھ رہا ہے۔ تو جارڈن میں اس وقت کنسرن یہ ہے کہ ہم پوری طرح کوپریٹ تو کر رہے ہیں اسرائیل سے، لیکن اگر یہ گریٹر اسرائیل کی طرح معاملہ ہے تو پھر سب سے پہلے تو جارڈن اس کا نشانہ بنے گا، کیونکہ جارڈن وہ واحد ملک ہے، اگر ہم لیبنان، شام، عراق اینڈ سعودی عربیہ اور مصر یہ تمام آتے ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر، تو جارڈن وہ واحد ملک ہے جو سارے کا سارا گریٹر اسرائیل میں آتا ہے، باقی کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو سارے کا سارا گریٹر اسرائیل میں آتا ہو۔ تو اس میپ کے مطابق تو جارڈن تو سارے کا سارا جائے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جارڈن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ جارڈن کیا ہے؟ جارڈن تو فلسطین ہے، فلسطین کی جو سرزمین تھی اس کو تقسیم کیا گیا ورلڈ وار ون کے بعد، اور اس میں سے ایک ملک جارڈن بنا دیا گیا۔ اس کی روٹس کیا ہیں؟ مطلب مصر ہے، شام کی ایک تاریخ ہے، باقی ملکوں کی تاریخ ہے، اس کی جارڈن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ فلسطین ہی کی ساری سرزمین تھی جس کے اوپر یہ جارڈن بنا ہے۔ تو اب ان کو کنسرن ہے کہ وہ گھیرتے چلے جا رہے ہیں پورا جارڈن بارڈر، تو ادھر یہ کوپریٹ بھی پوری طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے آپ سبجوگیٹ بھی کر لیں، ان کی تمام ڈیمانڈز بھی مان لیں، لیکن وقت آنے پر وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے اور اپنا مفاد دیکھیں گے۔ تو جس نے بھی نارملائزیشن کی ہے یا جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹنس کر سکتا ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا وہ ایک ایک کو ڈاج کریں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین روس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ روس کی جو بیسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں فار دا ریزسٹنس، فار دا ایران، اور ایک ریجنل بیلنس کے لیے، اور رشیا کی اپنی پار کے لیے جو بیسز ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب وہاں سے خبریں مختلف یہ آ رہی ہیں کہ روس وہاں سے نکل رہا ہے فورسز اور اپنا اکوپمنٹ اور اپنے طیارے وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن ابھی جو ٹرکش ڈیفنس منسٹر کا بیان ناظرین سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی روس یہاں سے کوئی وڈرا نہیں کر رہا۔ وی سی نو سائنز آف اے کمپلیٹ رشین وڈرال فرام سیریا۔ کچھ فورسز نکل سکتی ہیں، کچھ طیارے واپس بلائے جا سکتے ہیں، کچھ وڈرال ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بیسز چھوڑ کر چلے جائیں یا نیول اپنی سائٹس چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ ہونے والا نہیں ہے، کمپلیٹ وڈرال نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی اگر ان کے 5000 فوجی ہیں تو 3000 رہ جائیں گے، 2000 رہ جائیں گے، لیکن کمپلیٹ وڈرال نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک غیر معمولی خبر ہے۔ اس وقت امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کی یہ ٹاپ پریورٹی ہے کہ روس یہاں سے نکلے، اور یہ جو تارتس کی بیس ہے اس بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے رشیا یہاں پر ہے، یعنی سوویت یونین بیسیکلی وہ یہاں پر آیا تھا، بعد میں پھر وہ رشیا رہ گیا، تو 71 سے یہاں پر ہے وہ تارتس میں۔
ان کے لیے اسٹریٹجیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری جو خبر اس وقت آ رہی ہے کہ عربز بھی نہیں چاہتے ہیں کہ روس یہاں سے نکلے. اب یہ اگلی ڈیولپمنٹ ہے کہ عربز بھی نہیں چاہتے کہ روس یہاں سے وڈرا کرے, کیونکہ فار دا بیلنسنگ ایکٹ وہ چاہتے ہیں کہ روس یہاں پر رہے, کیونکہ چائنا تو یہاں پر نہیں ہے, اس کی تو کوئی نیول اور ایئر بیسز نہیں ہے یہاں پر. تو اگر رشیا نکلتا ہے تو پیچھے کون سی پار ہوگی؟ امریکہ اور اسرائیل ہوں گے. تو یہ تو کمپلیٹ ان کا تسلط ہوگا, کوئی اس کے برابر کی کوئی پار جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی. تو عربوں کے لیے جو کہ اس وقت انکلائن کر رہے ہیں ٹورڈز برکس, ٹورڈ رشیا چائنا, بہت سارے ممالک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی برکس کا ممبر بنے ہیں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں. اور جب ان 15 مہینوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ نے عربز کے جو مفادات ہے اس کا تحفظ نہیں کیا, جو سیز فائر وہ ڈیمانڈ کرتے رہے ان کو سیز فائر نہیں ملا, اور اس کے اوپر وہ کافی انکمفرٹیبل ہیں. اور جیسے سعودی عرب نے کہا کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے ڈیفنس پیکٹ جو ہونے جا رہا تھا, بلکہ فرانس کو بلا کر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے ساتھ کر لی. تو اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ روس یہاں پر موجود رہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ رشیا اوپیک پلس کا بھی ممبر ہے, یعنی یہ جو سارے تیل بیچنے والے ممالک ہیں ان کا یہ فورم ہے اور رشیا اس کا حصہ ہے. تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ الائنس ہے یہاں کے لیے. تو ایک طرف ریزسٹنس, ایران یہ نہیں چاہتے رشیا نکلے, اور اب عربز بھی نہیں چاہتے کہ رشیا نکلے, اور ترکی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سائنس نظر نہیں آ رہا کہ رشیا یہاں سے وڈرا کرے گا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 71 سے وہ یہاں پر ہیں, تو اسٹریٹجیکلی ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اتنا آسان نہیں ہوگا ان کا نکلنا. بہرحال ادھر یورپ, نیٹو, امریکہ, اسرائیل وہ دمشق کی گورنمنٹ کے اوپر پورا پریشر ڈال رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے, لیکن ٹرکی یہ کنفرم کر رہا ہے. اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ IRGC کے حوالے سے ہے. پاسداران انقلاب ان کے چیف کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ غیر معمولی ہے. بہت کھل کر اسرائیل کے قبضے کو چیلنج کیا گیا ہے, اور بس انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک نیا فیز اب دیکھیں گے ریزسٹنس کا, اور یہ قبضہ ان کو ہڑپ نہیں ہوگا, یہ زمین یہ ہڑپ نہیں کر سکیں گے. جو سہولت کاری کر رہے ہیں وہ بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور پہلی بار کھل کر اس ملک کے بارے میں کہا گیا ہے جس نے یہ ساری سہولت کاری کی ہے, جس کی پالیسی کی وجہ سے اسرائیل کو کھلا میدان ملا ہوا ہے. ایک انتہائی بوگس پالیسی جس کا فائدہ نہ اس کو خود ہونا ہے, اور اسلامی دنیا کو تو کیا ہی فائدہ ہونا ہے, اور فلسطینیوں کو تو کیا ہی فائدہ ہونا ہے. اس کو خود کو جب فائدہ نہیں ہوگا, صرف اسرائیل یہاں پر فی الحال جو ہے وہ گین کر رہا ہے. لیکن IRGC کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی غیر معمولی ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی کی بھی نہیں آئی اور نہ کوئی دے سکتا ہے. ذرا 5 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ٹوڈے the Zionist can see what is in Damascus and this is unbearable. یہ ناقابل برداشت ہے, and Syria will be liberated by the hands of zealous and struggling Syrian youth. اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ سیرین یوتھ اٹھ کھڑی ہوگی. Israel will pay a heavy price and the Zionist soldiers will be buried in the occupied Syrian territories. اس طرح کے الفاظ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ the Zionist soldiers will be buried in the Syrian territories but that needs time. وقت لگے گا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں پر قبضے کے لیے آئے ہیں نا, یہ یہاں سے 2 قدموں کے پر واپس نہیں جائیں گے. تو اس لیے آگے چل کر میں رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی لکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کوئی ڈیسائسو وکٹری کا معاملہ نہیں ہے, یہ وقتی گین ہے. جو پسپائی پورے ریجن میں امریکہ اسرائیل کی ہو رہی تھی اس کو بس کور اپ کرنے کی کوشش ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے قبضے نہیں ٹکتے ہوتے ناظرین. دیکھیں جو پہلے انہوں نے گولان ہائٹس لی تھی, ایک پراپر جنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی, سیریا کے پاس ایک بفر زون بن گئی, یونائٹڈ نیشن کی فورسز آ گئی. یہ کوئی قبضہ اس طرح سے تو نہیں لیا گیا. تو اس طرح قبضے ٹکتے نہیں ہوتے. لیبنان کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. The Zionists occupy the south of the country. Another force occupies the north and a third force occupies the east of Syria. اب یہ انہوں نے کھل کر بات کی ہے. جو اسلامی ملک جس کی ذمہ داری تھی شام کو یونائٹڈ رکھنا, ایک ہی ملک اس کو بنا کے رکھنا, ذرا شام کی حالت تو دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں. کیا طالبان نے بھی آ کر افغانستان میں یہی کیا تھا کہ اس کے 4 حصے کر دیے تھے. یہ افسوس کی بات ہے کہ خود ایک اسلامی ملک اس کے جو ہے نا بکرے پتیے جو ہے وہ کر رہا ہے, اس کو تقسیم کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک فورس جو ہے وہ ساؤتھ لے کر بیٹھ گئی ہے, ایک نارتھ لے کر بیٹھ گئی ہے, ایک جو ہے وہ ایسٹ لے کر بیٹھ گئی. یہ شام کی آج حالت ہے. We didn't go to Syria to annex its lands or seek expansionist interest. We went to defend the dignity of Muslims. ہم وہاں پر اس لیے نہیں گئے تھے کہ شام کی سرزمین ہم ہڑپ کر لیں اور ایکسپینشن کریں, بلکہ ہم گئے تھے to defend the
dignity of the Muslims. اس کے لیے ہم گئے تھے. And foreign powers setting fire to Syria seek to divide like wolves. اس کو جو ہے نا کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنی چاہ رہی ہیں یہ غیر ملکی طاقتیں. اور یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جو گورنمنٹ دمشق کے اندر آئی ہے. جیسے طالبان آئے, اس نے افغانستان کی جو سالمیت ہے, جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس کو یقینی بنایا. ہم ان کے باقی کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم امن و امان اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں, جیسے طالبان نے آ کر سنبھالا. تو کیا یہ بھی ایسے سنبھال رہے ہیں؟ یہ تو ایسے نہیں سنبھال رہے ہیں. تو بڑے کھل کر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ سارے کیا کر رہے ہیں, شام کو الٹا تقسیم کر رہے ہیں, اور جو ایکسپینشنسٹ ہو رہے ہیں وہ چلنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ریزسٹنس کا نیا فیز دیکھیں گے. یہ IRGC نے بات کی. اور اب ناظرین جو رپورٹ امریکہ سے سامنے آ رہی ہے, جو وہاں کے تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں, وہ اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹیبلٹی جو امریکہ کر رہا ہے, جو اسرائیل کر, یہ خود امریکہ کے تھنک ٹینکس, کہ یہاں پر کوئی سٹیبلٹی آنے والی نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ کیوس کو ہوا دے رہے ہیں. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنٹ ایک ٹیکٹیکل وکٹری ہے, ان کو زیادہ کچھ گین یہاں پر ہونے والا نہیں ہے. جو اوورال ایک پسپائی, بہت بڑی پسپائی امریکہ اور اسرائیل کی یہاں پر ہو رہی تھی, اس پسپائی کے اوپر چادر ڈالنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا مار کا انہوں نے مار لیا. او بھائی, شام میں 4 سٹیک ہولڈرز تھے, تینوں نے مل کر جب وہ ایک کو گرا دیا, تو باقی تو مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری جو پسپائی اوورال ان کو ریجن میں ہو رہی تھی, امریکہ کی مرضی سے غزہ میں گیا اسرائیل, کچھ حاصل نہیں ہوا, اور اتنی بڑی جینوسائیڈ کر دی. اور یہ معاملہ اس طرح سے جائے گا نہیں, یہ جینوسائیڈ اس طرح سے جانا, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے کر دی, اس کا فال آؤٹ بھی آئے گا اور اس کا جو احتساب ہے وہ بھی ہوگا. لیبنان میں گیا اسرائیل, امریکہ گرین لائٹ سے کیا حاصل کر کے آیا؟ ایک تاریخی ڈیفیٹ اس کو وہاں پر ملی ہے, اور اب اس کو سارا کور کیا جا رہا ہے تھرو سیریا. یہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. ٹرموائل اہیڈ فار سیریا, یہ اس کے ہیڈ لائن ہے. It is unlikely that a coherent government will soon be in Damascus capable of controlling the entire country. نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ بنے گی کہ وہ پورے کنٹری کو کنٹرول کرے, ایک سینٹر گورنمنٹ بنے اور وہ پوری انٹیگریٹی ہو, ایک ہی شام اس میں ہو, ایسا نظر نہیں آ رہا. There will be considerable chaos in Syria for the foreseeable future. chaos ہے جو آگے صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ شام تو ڈیوائیڈ ایک طرح سے دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہو چکا ہے کہ ایک حصہ اسرائیل لے گیا ہے, ایک حصے میں ترکی ہے, ایک حصے میں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے, ایک حصے میں SDF بیٹھی. تو پریکٹیکلی یا ٹیکنیکلی تو یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. جو اسرائیل علاقوں کو قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے, یہ سٹیبلٹی لے کر آ رہا ہے. تو یہ تو پریکٹیکل اور ٹیکنیکل ڈیوائیڈ ہے سیریا کا, جس کو اتنی خاموشی کے ساتھ ہونے دیا جا رہا ہے. اب ذرا یہ لائن دیکھیے گا, یہ ہماری لائن نہیں ہے, یہ US کے تھنک ٹینکس کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. Regime change as a short-term success for those supporting the opposition, primarily the US. یہ جو سارا کچھ شام میں ہوا ہے, ہو رہا ہے, یہ وقتی سی ایک سکسیس اس کو کہا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پسپائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ US کا تھنک ٹینکس لکھ رہا ہے, کیونکہ جو اوورال سینیریو وہ بدلا نہیں ہے, ریزسٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے. کیا حزب اللہ اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہے؟ کیا حماس ختم ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا اسرائیل کی جو ایگزاسٹڈ آرمی تھی وہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ یا اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ اب کہہ رہی ہے کہ اب لیبنان میں جائیں گے تو بیروت تک پہنچ جائیں گے؟ اور کیا حماس وہاں پر سرنڈر کر گئی ہے؟ 2-3 حماس کے فائٹرز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک شارٹ ٹرم سکسیس ضرور ہے, یہ US کے تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں, لیکن یہ زیادہ لمبا چلے گا نہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ US threw out a lot with a number of Al-Qaeda and ISIS operatives and they won. داعش القاعدہ کو امریکن سپورٹ, وار اینڈ ٹیرر کس کے خلاف تھی؟ القاعدہ, پھر داعش کے خلاف تھی. اب بھی اگر آپ امریکہ سے پوچھیں تو کہ امریکہ سیریا میں کیوں بیٹھا ہوا ہے اور عراق میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی ہم داعش کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے تیل نکال رہے ہیں. جہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے سیریا کا سارا تیل وہاں پر ہے. اور امریکہ کے تھنک ٹینکس, ان کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے کہ داعش کو سپورٹ کر کے یہ سارا کچھ جو تختہ الٹوایا گیا وہاں پر. criticizing the media for attempting to clean up the image of HTS leader who remains a wanted terrorist with a 10 million bounty on his head. کہ میڈیا جو ہے وہ ان کو ری برانڈ کر کے یہاں پر پیش کر رہا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ایک وقت میں داعش بنائی گئی
اس کو استعمال کیا گیا، پھر اسی کے نام کے اوپر امریکہ وہاں پر بیٹھا رہا اور تیل نکالتا رہا، اب اسی کو استعمال کر کے شام میں تبدیلی لائی گئی، ٹھیک ہے، اب ان کو ری برانڈ، اب سی این این کے اوپر ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں جن کے اوپر خود امریکہ کی $10 ملین کی باؤنٹی ابھی بھی قائم ہے، سی این این اس کی ری برانڈنگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن رپورٹ، Israel in regular contact with Syrian rebels including ISIS. Israel in regular contact, foreign policy. Inside Israel's secret program to back Syrian rebels. Times of Israel. IDF chief finally acknowledged that Israel supplied weapons to Syrian rebels. یہ پچھلے سالوں کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ Wall Street Journal. Israel gives secret aid to Syrian rebels. تو بات ناظرین یہ ہے کہ اسے ایک سادہ سا معاملہ کس طرح سے مان لیا جائے، اسے ایک انڈیجنس معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے مان لیا جائے، جب پچھلے سالوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، داعش کو فنڈ کیا جا رہا تھا، باقی تنظیموں کو جو ہے وہ فنڈ کیا جا رہا تھا، اور یہ سارا پلان تھا، اور ان کو شام کس لیے چاہیے تھا یہ سارے جانتے ہیں، اور جو ساری موومنٹس وہاں پر چلی ان کو فنڈ کیا گیا۔ آپ کیا اس بات کو نہیں دیکھتے، اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ پورے مڈل ایسٹ میں بادشاہتے ہی تو ہیں، مڈل ایسٹ میں جمہوریت کہاں ہے، ایک ایک خاندان کئی دہائیوں سے حکومت کر رہا ہے، لیکن ان کو مسئلہ ہمیشہ انہی سے ہوتا ہے جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے، وہ بات نہیں ہے، اگر وہ ہینڈل نہیں کرتے تو عوام جانے اور وہ جانے ان کا کیا کردار ہے، یہ کیوں انٹرونشن کرتے ہیں، یہ کیوں وہاں پر فنڈ دیتے ہیں، یہ وہاں پر کیوں ویپنز دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ خانہ جنگی وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ان کی شمولیت ہوتی ہے، اس کے بغیر خانہ جنگی نہیں ہوتی، خانہ جنگی اس طرح سے نہیں ہوتی، یہ جہاں پر انوالومنٹ کرتے ہیں وہیں پر خانہ جنگی ہوتی ہیں۔ تو کچھ ثبوت اور آپ کے سامنے رکھے۔ اب شام کی مزید صورتحال کیا ہے، اسرائیل وہاں پر کیا کر رہا ہے، ترکی وہاں پر کیا کر رہا ہے، بہت ڈینجرس اور بہت کمپلیکس صورتحال ہے، کیونکہ ایک تو شام تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، صورتحال واضح اس طرح سے ہے ہی نہیں کہ ترکی کتنا حصہ لے کر جا رہا ہے اور اسرائیل کتنا حصہ لے کر جا رہا ہے، یعنی ٹرکش بیکڈ فورسز اور ادھر ڈائریکٹ اسرائیلی فورسز، کون کتنا حصہ لے رہا ہے وہ تو گھنٹہ بگھنٹہ صورتحال بدل رہی ہے۔ اچھا اب ناظرین آپ ذرا فریق کی پوزیشنز کیا ہے، مثال کے طور پہ امریکہ اس میں ایک فریق ہے، ایچ ٹی ایس ایک فریق ہے، ترکی ایک فریق ہے، اسرائیل ایک فریق ہے، ایس ڈی ایف ایک فریق ہے، تو ان کی پوزیشن دیکھیے کتنی کمپلیکس ہے۔ امریکہ سب کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ ایس ٹی ایس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، ایس ڈی ایف کو سپورٹ کرتا ہے، ترکی کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو تو کرتا ہی کرتا ہے۔ اسرائیل اس کی کمپلیکس اور ڈبل گیم آپ کے سامنے ہے، ایچ ٹی ایس وہ ایس ڈی ایف کے ساتھ نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہے، ترکی امریکہ کے ساتھ ہے، ایس ڈی ایف کو کس طور پر قبول نہیں کرتا۔ ابھی جو ٹرکی کے ادھر سے بیان آ رہا ہے، پی کی کے ایلیمنٹس ان سیریا مسٹ لیو کنٹری، ان کو تو فوراً جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں قبضہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے بہت ایک تو ایسی سچویشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ 100% کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ اور دوسرا اگر آپ نقشے کے ذریعے آپ کو بتائیں کہ اس وقت آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، تو اسرائیل 3 اطراف میں آگے بڑھ رہا ہے، بغیر مزاحمت کے بڑھ رہا ہے۔ ایک تو along دی لیبنن بارڈر، اگر آپ یہ پہلا نقشہ دیکھیں تو along دی لیبنن بارڈر وہ ایکسپینشن کر رہے ہیں، دوسرا ٹورڈز دماسکس اور وہ مختلف ٹاؤنز سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تیسری جو ایکسپینشن وہ کر رہے ہیں ٹورڈز جارڈن بارڈر، یہ 3 طرح کے ایکسپینشن وہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو سیٹلرز ہیں انہوں نے جا کر وہاں ریچولز بھی پرفارم کیے ہیں، دوبارہ سے سیرین ٹیریٹری میں جا کر جو ابھی تازہ ترین قبضے میں لی گئی ہے، تو وہ یہ بڑا معنی خیز ہے، اسرائیلی سیٹلرز کا وہاں پر جانا اور ریچولز پرفارم کرنا بہت معنی خیز ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ مطلب ہم دوبارہ سے اپنی وہ زمینیں 2000 سال کے بعد لے رہے ہیں، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اچھا جو جارڈن بارڈر کے ساتھ ناظرین یہ بڑھ رہے ہیں، یہ دارا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ دارا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابھی جہاں پر یہ ہیں وادی یرموک سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ ان کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ وادی یرموک کی بہت تاریخ ہے، وادی یرموک ناظرین وہ ہے جہاں پر جنگ یرموک ہوئی تھی، یہ اسلامک ہسٹری میں بہت بڑی جنگ ہے، اور اوورال اگر آپ ورلڈ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں، اس میں ملٹری کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جنگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو جو یرموک بیٹل ہوئی تھی یہ دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی ہسٹورک بیٹل کہی جاتی ہے، بڑی ڈیسائسو بیٹل جو ہے یہ ورلڈ ہسٹری کی بتائی جاتی ہے، کیونکہ ایسی جنگ ایک یہاں پر لڑی گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی قیادت کے اندر یہ جنگ یہاں پر لڑی گئی تھی اس وادی یرموک میں۔ بازنطینی سلطنت اس وقت کا ایک بہت بڑا امپائر اور اسلامک ورلڈ، ان کی آپس میں فوجیں یہاں پر ٹکرائی تھی اور اس میں بڑی ڈیسائسو وکٹری مسلمانوں کو ہوئی اور شام جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ یہ بہت بڑی وکٹری تھی، اور جب اسلام 7ویں صدی میں ایکسپینڈ کر رہا تھا تو یہ ابتدائی وکٹریز کے اندر یہ شامل تھی۔ اس نے پھر آگے کی جو فتوحات ہیں اس میں بہت کردار ادا کیا۔ تو یہ وادی یرموک اور یرموک جنگ، اس کی بہت اہمیت۔ تو اب یہ وادی یرموک سے کچھ فاصلے کے اوپر رہ گئے ہیں، جو ابھی تازہ ترین جارڈن بارڈر کے ساتھ یہ بڑھ رہے ہیں، وادی یرموک سے کچھ فاصلے کے اوپر رہ گئے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ مختلف ریچولز آ کر پرفارم کر رہے ہیں۔ ان کو تو 2000-3000 سال کی ہسٹری سامنے ہے نا، کہ وہ کہاں، ان کا کون سا علاقہ تھا، کیسے تھا۔ اب وہ اس لیے یہ تکبرانہ سارا ان کا فیل ہے۔ اب ذرا دیکھیے، the Israeli occupation seeks a new incursion into the western countryside of Dara۔ اب یہ ثبوت بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ اسرائیل آکوپائی کرتا چلا جا رہا ہے۔ By occupying the village of Koya, Israeli drones are flying at low altitude in the Yarmouk basin area in the western countryside of Dara۔ آگے آگے ان کے ڈرونز اور وہ ایئر اٹیکس بھی کر رہے ہیں، اور ایک بڑی جو خطرناک بات ہے کہ وہ جس بھی ٹاؤن میں جا رہے ہیں وہاں سے ویپن اکٹھے کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ویپن حوالے کر دیں۔ اسرائیلی آکوپیشن آرمی آسک ریزیڈنٹس آف دا سیرین ولیج آف کویا ٹو اینڈ آل آرمڈ مینیفیسٹیشنز اینڈ ہینڈ اوور دیئر ویپنز۔ یہ بہت ایک ڈینجرس بات ہے کہ وہ ان کو مکمل قبضے میں لینا چاہ رہے ہیں، کہ ڈسارم کر رہے ہیں نا، جیسے ویسٹ بینک کو انہوں نے ڈسارم کیا تھا کہ بھئی کسی کے پاس ویپن نہیں ہوں گے، جو گولان ہائٹس ہیں ڈسارم، کسی کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے۔ تو یہاں بھی وہ ڈسارم کر رہے ہیں، کسی کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے، تو وہ مکمل یہاں قبضے کی تیاری یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب جارڈن کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر بڑا سنگین ہے۔ جارڈن اتحادی اسرائیل کا، اور ان کے آپس میں انٹیلیجنس کی بھی شیئرنگ ہوتی رہتی ہے، سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور ابھی جارڈن کی خفیہ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن جارڈن کو اب خطرہ ستانے لگا ہے، جو وہ جارڈن بارڈر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو یہ کھل کر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو گریٹر اسرائیل اور فلانا اور فلانا۔ تو جارڈن، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جارڈن وہ واحد ملک ہے جو گریٹر اسرائیل میں سارے کا سارا آتا ہے، باقی ہر ملک کے کچھ پارٹس آتے ہیں، ان کا جو نقشہ ہے اس میں کچھ پارٹس آتے ہیں، جارڈن سارے کا سارا آتا ہے۔ تو پھر جارڈن تو نہیں رہے گا، وہ تو سارے کا سارا چلا جائے گا۔ تو اب ان میں یہ شدت سے احساس ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وقت آنے پر اسرائیل جو ہے وہ جارڈن کو اپنے اس میں ضم کر سکتا ہے، اگر اسی طرح سے اس کو کھلی چھوٹ دی جاتی رہی، اور اگر اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوا اور آپسی غداریاں اور یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔